بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صوبے کی عوام کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ قریباً ایک مہینہ سے اوپر ہو گیا جب حلف نہ لینے کا اس کو تماشا کہہ لیں بیماری چلی وہاں سے ایوان صدر سے، اور اس بیماری نے گورنر ہاؤس میں ڈیرے لگا لیے، نہ عدالتوں کے حکم کا احترام کیا گیا اور آئین شکنی کی وہ مثال قائم کی گئی جو 74 سالوں میں نہ پاکستانی عوام نے دیکھی نہ سنی۔ اور ابھی تک جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، یہ وزیر اعظم کا استحقاق ہے کہ وہ صدر کو نام بھجوائے گورنر کے، اور صدر نے اس پہ کوئی اور کام نہیں کرنا، آگے جو ہے اس کو احکامات جاری کرنے۔ یعنی 12 کروڑ کے صوبے میں 1.5 ماہ ہو گیا ابھی تک گورنر نہیں، اور یہ جو کسٹوڈین آف دا ہاؤس بنے بیٹھے ہیں پرویز الہی صاحب، بطور کسٹوڈین اپنی نگرانی میں اسمبلی میں وردی کے اندر جو گنڈے بھرتی کیے ہوئے ان سے حملہ کروایا ہماری خواتین پر، اور آج جب اسپیکر جو ہوتا ہے وہ ایکٹنگ گورنر بنتا ہے، اور ہٹ درمی کا یہ عالم ہے کہ ابھی تک جو ہے وہاں پر اوتھ نہیں لیا انہوں نے۔ تو تیسری بات میں صوبے کی عوام کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ ابھی تک یعنی 1.5 مہینہ ہونے کے آیا ہو، میرے پاس کوئی کابینہ نہیں۔ میں یہ باتیں عوام کو اس لیے نہیں بتا رہا کہ میں کوئی عذر پیش کرنا چاہتا ہوں، کوئی لیم ایکسکیوز دینا چاہتا ہوں، میں صرف ان لوگوں کو میڈیا کی وساطت سے یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ گورنر نہ لگانے کے لیے عمران نیازی کے حکم پر آئین کی پامالی کریں، اسپیکر جو ہے وہ آئین کے تحت اوتھ نہ اٹھائے ایکٹنگ گورنر کا، آپ صریحاً صوبے کی عوام کے ساتھ زیادتی کریں، اور کابینہ بھی میں نہ بنا سکوں جس نے پاکستانی عوام کی اور پنجاب کے عوام بالخصوص جو ہیں ان کے لیے فیصلے کرنے، لیکن ایک لمحہ ضائع کیے بغیر میں اپنے صوبے کی عوام کی خدمت کے جذبے سے آگے بڑھتا رہوں گا۔ لاکھ خاردار تاریں آپ میرے رستے میں بچھائیں، میں ان خاردار تاروں کو عبور کر کر اپنے صوبے کی عوام کے دکھ درد میں ان کے ساتھ شامل ہوں گا۔ عمران نیازی صاحب آپ کان کھول کے سن لیں، اللہ کے فضل سے کوئی طاقت مجھے اپنی عوام کے دکھ درد اور ان کے مسائل حل کرنے سے نہیں روک سکتی ہے۔ اب اصل مدعے پہ آتے ہیں، یہ سب آپ لوگ گھروں میں آٹا چینی لیتے ہیں، 4 سالوں میں اس صوبے کے ساتھ جو دوسرے صوبوں کو گندم فراہم کرتا تھا اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، گندم جانتے بوجھتے ہوئے کہ پوری نہیں ہے باہر بھجوا دی گئی، امپورٹ کیا گیا،
یہاں پر بزرگوں کو، بہنوں کو، بوڑھی ماؤں کو، مریضوں کو اپنا لائنوں میں لگایا گیا گرمیوں میں. آپ کو پتہ ہے کہ کتنے لوگ بے ہوش ہوئے گرمی میں. اور پھر جب غریب عوام پس گئی، رل گئی، ترس گئی، تو پھر باہر سے وہی آٹا، مہنگا آٹا ڈالر کے اندر امپورٹ کر دیا گیا. اور پھر عمران نیازی نے آ کر کہا کہ یہ سب مافیا نے کیا ہے. 4 سال یہ تماشا، یہ کھلواڑ یہ آدمی کرتا رہا عوام کے ساتھ. میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج یہ سیاست نہیں کر رہا، سیاست کی آڑ میں انتشار پھیلا رہا ہے. اور آج میں نے جب میڈیا کی رپورٹس دیکھیں تو میں آج پاکستانی قوم کے اداروں کو، سیاسی جماعتوں کو، عدلیہ کو اور عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ پہلے تم اداروں پر حملے کرتے ہو، اداروں کو بدنام کرتے ہو، اپنا سفارتی جو ایک ایکسرسائز ہے اس کو تم سازش کا نام دیتے ہو. یہ کوئی سیاست نہیں ہے. یہ آدمی افراتفری چاہتا ہے، انتشار چاہتا ہے. کیا 4 سال تمہیں موقع نہیں دیا؟ تم نے کہا کہ میں خودکشی کر لوں گا اور IMF سے قرضہ نہیں لوں گا. 6 مہینے تم نے قوم کو سولی پر لٹکایا رکھا، 40% ڈالر بڑھ گیا، اور تم نے IMF کی وہ شرائط مان لی جس کا انہوں نے تقاضا نہیں کیا تھا. اور پھر تم نے خود نیشنل اپنا جو ٹی وی ہے اس پہ آگے کہا کہ میری سنگین غلطی تھی. سنگین غلطی نہیں تھی کہ 6 مہینے تم نے عوام کو سولی پر لٹکایا رکھا اور فائنینشیل مارکیٹ جو ہے وہ کلیپس کر گئیں، اپنا روپیہ جو ہے وہ 40% گر گیا. یہ تم نے قومی جرم کیا ہے. آج یہ انقلاب کے نعرے لگاتا ہے. 4 سال پہلے اس نے سونامی سے ملک کو تباہ کر دیا. ہستی بستی معیشت تھی، 5.8% گروتھ ریٹ ہو رہی تھی. 3200 ارب کی ڈیولپمنٹ بجٹ ہم چھوڑ کے گئے. سی پیک کے منصوبے، 12,000 میگا واٹ الحمدللہ بجلی پیدا کی. یہ کون سا مذاق ہو رہا ہے؟ جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس نے آج کہا ہے کہ میرے لانگ مارچ کے اندر فوج کے خاندان بھی ہوں گے. یہ بات بڑی سنگین بات ہے. اداروں کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور سیاست کے اندر سیاسی میدان آ کے سجائے. لیکن جب معیشت وینٹیلیٹر پر ہے، سیاسی انتشار عروج پر ہے اور پاکستان کے دشمن گھات لگائے بیٹھے ہیں، تو یہ فوج کو تقسیم کرنے کی کوئی سازش جو ہے اس کو اپنا جو ہے اسے پیچھے نہیں ہٹ رہا. یہ کرنا کیا چاہتا ہے اس ملک کے ساتھ؟ اور میں بطور ایک کارکن، بطور ایک پاکستانی، آج پاکستانی عوام کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس کا جو بہروپیہ پن ہے اس کے پیچھے نہ جائیں. یہ شوبدہ بازی کر رہا ہے آج جلسوں میں. یہی تھا نا جس نے کہا تھا کہ میں آلو اور پیاز کے ریٹ کے لیے وزیر اعظم نہیں بنا. تو تم نے اگر آلو اور پیاز کو سستا نہیں کرنا، غریبوں کے منہ سے روٹی چھیننی ہے، چینی کے لیے لوگوں کو لائنوں میں لگانا ہے اور مافیا اور اپنے ATMs کی جیبیں پالنی ہے، تو تم کرنے کیا آئے تھے؟ کھلواڑ کرنے آئے تھے. تم احتساب کا نعرہ لگایا، آپ گواہ. ابھی تک وہ توشہ خانے کی چوری کا جواب نہیں دے سکا. منی لانڈرنگ کا اپنا الزام لگایا. آج جب ثبوت کوئی نہیں تھا، نیشنل کرائم ایجنسی کی رپورٹ آپ کے سامنے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس نے کہا کہ 22 مہینے میرے بھائی کے اکاؤنٹس فریز رکھے. برطانیہ کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کی بات نہیں کر رہا. اور آج وہ الیکشن کمیشن کی فورن فنڈنگ کیس میں 7 سال ہو گئے. 7 سال. آج بھی اپنا جو ہے نا وہ اسٹے آرڈر کے پیچھے چھپتا پھر رہا ہے. کس نے اپنے دستخط سے FBR میں اکاؤنٹس چھپائے؟ کس نے ٹی بوائز کے نام پر پیسے منگوائے؟ کس نے جو ہے وہ پاکستان کے دشمن ممالک سے فنڈنگ کی؟ تو اداروں کو سوچنا پڑے گا کہ یہ ملک کی کیا ڈگر ہے.
دیکھیں، نہ میں نے وزیراعلیٰ ہمیشہ رہنا ہے، نہ آپ نے ہمیشہ جرنلسٹ بن کے رہنا ہے، پاکستان نے اللہ کے فضل سے قائم و دائم رہنا ہے۔ تو میں آج پاکستانی کے جذبے سے کہنا چاہتا ہوں عوام کو کہ اس شخص پر کڑی نظر رکھو، یہ پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے اپنی انا کے اندر، جس طرح اس نے آئین اور قانون کی پامالی کی صرف اپنی انا کے بت کو اونچا کرنے کے لیے۔ کیوں عدالت عظمیٰ کو رات کو 12 بجے عدالت کھلوانا پڑی؟ اگر وہ عدالت نہ کھلتی تو آج ہم بنانا ریپبلک میں ہوتے، اس ملک میں کوئی آئین اور کوئی قانون نہ ہوتا۔ سیاست کو رکھیں ایک طرف، پہلے اس بات کا فیصلہ کریں کہ یہ شخص اس ملک کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، اداروں کو اور عوام کو اس کا نوٹس دینا پڑے گا، ورنہ خدا نخواستہ پاکستان کے دوست اس نے ناراض کیے۔ چائنا کو جو اس کے منصوبے تھے سیپا کے آتے ہی اس کے نور وطن نے کہا کہ کرپشن ہوئی ہے، چائنا ناراض ہو گیا، 2 ممالک اور ناراض ہو گئے۔ کبھی یہ بھرے جلسے میں ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے اپنا سپر پاور کو للکارتا ہے۔ ہمارے سفارتی تعلقات ہیں، ہم برابری کی سطح پر امریکہ کے ساتھ تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں، کبھی یورپین یونین کو اپنا جو ہے رکیٹتا ہے۔ یہ کیا کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ؟ یہ منہ سے بول کے چل جاتا ہے جلسوں میں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں اگلی آنے والی کئی دہائیوں میں پاکستانی عوام کو اس کی قیمت چکانا پڑے گی۔ مجھے لوگ ملتے ہیں، مجھے فیڈ بیک آتا ہے، جو سفارتی اپنا ہمارے تعلقات ہیں اس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا اس آدمی نے۔ تو میں عوام کو صرف حقائق پر بات کرنا چاہتا تھا، اس کی طرح جھوٹی رام کہانیاں میں نہیں سناتا۔ صوبے کے عوام کو آج بتانا چاہتا ہوں، میں بڑا ادنا سا میں خطا کار انسان ہوں، لیکن نواز شریف اور شہباز شریف نے مجھے یہی سکھایا ہے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو۔ عوام پچھلے 4 سال سے مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، 2 وقت کی روٹی پوری کرنا مشکل ہے، بچوں کا دودھ پہنچ سے دور ہو چکا ہے، اور ایک اور اس کا جو سنگین جرم ہے، جان پہ بوجھتے ہوئے ایک طرف اس کے وزراء جو ہیں وہ IMF سے گھٹنے پکڑ کر اپنا سخت ترین شرائط پر عمل کر رہے تھے، اور دوسری طرف اس نے سبسڈی دے دی۔ مجھے بتائیں کہ ایک طرف یہ IMF کے ساتھ سب مان گیا کہ ہاں ہم تیل مہنگا کریں گے، دوسری طرف بغیر کسی کو بتائے تیل پہ سبسڈی دے دی۔ کون سا ایسا ملک ہے جو اس وقت تیل پہ جو ہے وہ سبسڈی دے رہا ہے؟ تو IMF کے مذاکرات تعطل کا شکار ہوئے، ڈالر آج 200 اس کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ اس نے صرف شعبدہ بازی کی، جس طرح یہ کہتا تھا نا ہر اپنا 2 دن بعد کے لیے خوشخبری سناؤں گا، اور اگلے دن جو ہے وہ مہنگائی اور ہو جاتی تھی۔ اسی طرح اس نے پاکستانی معیشت کا کھلواڑ کیا ہے، اسی لیے معیشت جو ہے 5.8% جو ہم 2018 میں چھوڑ کے گئے تھے زمین بوس ہو گئی، 0 بھی رہی، منفی چلی گئی۔ تو یہ بات ریکارڈ کی ہے، میں کوئی پچھلی حکومت کا رونا رونے نہیں آیا اس کی طرح کہ جی ہمارے ہاتھ بند گئے۔ وہ ہاتھ بندے بھی ہو، پاؤں بھی تم باندھ دو، کابینہ بھی نہ ہو، گورنر بھی نہ ہو، لیکن اللہ کے فضل کرم سے، اللہ کی توفیق سے میں بڑا کمزور آدمی ہوں، میں انشاءاللہ پنجاب کی عوام کے ساتھ ہر حال میں کھڑا ہوں گا انشاءاللہ۔ تو آج میرا خیال ہے کہ تاریخ میں کم ہی اللہ نے توفیق دی ہوگی کہ آج حکومت پنجاب جو ہے عوام کے لیے آٹا جو ہے، جو 10 کلو کا جو بیگ ہے وہ ہے 650 کا۔ کتنے کا ہے؟ 10 کلو کے آٹے کا بیگ 650 روپے کا ہے۔ آج الحمدللہ فی الفور ہم اس 650 کے 10 کلو کے آٹے کے بیگ کو 490 پہ کر رہے ہیں، اور کوئی اپنا لائنیں نہیں دیں گی، پورے پنجاب میں 36 اضلاع میں آج سے عوام انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے 650 کا جو 10 کلو کے آٹے کا بیگ ہے وہ 490 میں خریدیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور کتنا فرق ہے؟
یعنی 160 روپے جو ہے ہم عوام کے لیے 10 کلو کا جو بیگ ہے اس کو ہم سستا کر رہے ہیں. 160 روپے. 17 ارب روپیہ ایک مہینے کی سبسڈی ہے, اور اس کو آپ اگر حساب کتاب کر لیں تو 200 ارب کی سبسڈی ہم عوام کے لیے آٹے کی مد میں دینا چاہتے ہیں. ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے 4 سال کسانوں کو رول دیا, کھاد کے لیے کسان ترس گیا, پروکیورمنٹ میں ان کے اپنے لوگوں نے پیسے بنائے, فرسودہ سیڈ جو ہے لوگوں کو دیا, اپنے جو پیارے تھے ان کے پیسٹیسائڈ استعمال کیے, کسان رول گئے, سیڈ نہیں ملا لوگوں کو. اس کے باوجود اللہ کے فضل و کرم سے میں سیکرٹری فوڈ کو, اپنی انتظامیہ کو شاباش دیتا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے آج کے دن میں 45 اپنا جو ہے وہ لاکھ من جو گندم ہے وہ ہم نے پرکور کر لی ہے خدا کے فضل و کرم سے. اور کس ریٹ پہ کی کہ جاننا ضروری ہے آپ کے لیے. آج انٹرنیشنل مارکیٹ میں گورنمنٹ اپنا جو گندم کا ریٹ ہے, اگر آپ اس کو ڈالر جو $500 پر ٹن ہے, کتنا ہے $500 پر ٹن, اور اگر آپ اس کو موڑ میں آپ اس کو کریں تو 4000 روپیہ پر من ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں گندم کا ریٹ کتنا ہے؟ 4000 روپے پر من. اور ہم نے جو میں نے آپ سے ذکر کیا, ہم نے جو 45 لاکھ ٹن گندم جو پروکیور کی ہے اپنے کسانوں سے, اس کا ریٹ ہے 2200 روپیہ پر من. کتنا ہے؟ 2200 روپیہ پر. تو مجھے خوشی ہے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ سستی گندم, اپنی گندم, اپنے کسانوں کی گندم ہم نے الحمدللہ ان کو پورے پیسے دے کر اپنا پروکیور کر لی. 1 سال کی گندم ہم نے اپنا جو ہے ہمارے پاس سٹاکس موجود ہیں, اور اپنی جو وسائل ہیں اس کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی پنجاب کی گندم جو ہے اس پر ہم آج سبسڈی دے رہے ہیں. تو کوئی میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے, میں نے کوئی جادو ٹونا تو نہیں کیا. نیت میری یہ تھی کہ پہلے دن میں آیا, مجھے میرے حلف کو روکا گیا 1 مہینہ, کبھی یہ گورنر, کبھی وہ گورنر, کبھی صدر نے یہ کر دیا, تو کبھی اپنا جو ہے وہ اسپیکر نے یہ کر دیا. لیکن مجھے آج خوشی ہوئی کہ میں آج یہ خوشخبری جو ہے پنجاب کی عوام کو سنانا چاہتا. دوسری بات میں آپ سے یہ ضرور کروں گا کہ اس اللہ کی بادشاہی میری کوئی اوقات نہیں. اللہ جب تک چاہے گا میں اس عہدے پر بیٹھا رہوں گا, لیکن جس طرح 1 سیکنڈ 1 لمحہ ضائع کیے بغیر یہ لوگ پاکستان میں انتشار پھیلا رہے ہیں, چاہے وہ گورنر صاحب ہوں جو چلے گئے, چاہے وہ ایوان صدر میں جو شخص بیٹھا ہے, مجھے بڑی اس کی عزت تھی, لیکن جو ایوان اور آئین اور قانون کے ساتھ اس شخص نے کھلواڑ کیا ہے, اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کا مجرم ہے جو اس وقت ایوان صدر میں بیٹھا ہے. تو میں جس طرح انہوں نے ایک لمحہ 1 پل ضائع کیے بغیر اس ملک میں انتشار پھیلایا, میں 1 لمحہ 1 پل ضائع کیے بغیر اپنی عوام کے دکھوں کی داد رسی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ تعالی. اور میں یہ بھی بتا دوں, میں نے آئی جی پولیس کو کہا ہے کہ مجھے معلوم ہے بطور اپوزیشن لیڈر کہ رشوت ایوان وزیر اعلیٰ میں اس پہ ریٹ طے تھے, پولیس افسران ہوں اپنا جو ہے وہ درجنوں بدلتے تھے. میں نے کہا آئی جی صاحب, چاہے وہ آر پی او ہے, ڈی پی او ہے, ڈی ایس پی ہے, میں آپ کو سفارش نہیں کروں گا کہ آپ اس کو لگائیں اس کو لگائیں. میں صرف آپ سے ایک ہی سفارش کروں گا, میری ایک ہی شرط ہے
کہ ایماندار نیک نام افسر ہوں اور عوام کے دکھوں کا مداوع کریں، ان کو انصاف دلائیں۔ یہ ہے گڈ گورننس جس پہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر توفیق دے۔ اور یہ میں اس لیے نہیں کر رہا کہ پنجاب کی عوام خوش ہو، یہ ترجیح بات کی ہے، میں نے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دینا۔ میں اپنا جو ہے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہماری اپنا اتحادی اپنا جہانگیر خان ترین صاحب، علیم خان صاحب، جگنو محسن صاحبہ، معاویہ بھائی بیٹھے ہیں یہاں پر، اسد کھوکر صاحب بیٹھے ہیں یہاں پر، میں ان کو بھی یہی ان سے مشاورت کرتا ہوں کہ سیاست بعد میں رہ گئی، اور میں ایک سیاسی ورکر ہوں، مجھے فخر ہے کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے وزیر اعلیٰ بنایا ہے، لیکن میں آج بھی ورکر کی طرح سوچتا ہوں۔ میں یہی سمجھتا ہوں کہ میں عوام کے لیے جواب دہ ہوں۔ پیپلز پارٹی، کل ان سے میری ملاقات ہوئی، ان کو بھی میں نے یہ کہا اور انہوں نے مجھ سے پورا اتفاق کیا کہ میں نے کہا حسن مرتضیٰ صاحب، یہ ڈاکٹرز، میں آج کل ہسپتالوں میں جا رہا ہوں، کچھ تصویریں کھنچوانے کا شوق نہیں مجھے، وہاں پر کسی بچی کو دیکھتا ہوں وارڈ میں تو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی، کسی اپنا ڈائلسس یونٹ میں جاتا ہوں جہاں پر وہ بند پڑا ہے، دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کام لے۔ اور انشاءاللہ ہسپتالوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو جو دوائیاں کینسر کی اور عام آدمی کے جو دوائیاں تھیں وہ انہوں نے مہنگی کر دی 500%، اور جو شخص کیانی جس نے یہ ڈرامہ رچایا اس کو اس نے اپنے پارٹی کا عہدہ دے کر نواز دیا۔ عوام کو پتہ ضرور ہونا چاہیے۔ تو میں ایک اور بھی بات کر دوں، انشاءاللہ بہت جلد اللہ نے چاہا تو ہم تمام پنجاب کے ہسپتالوں میں کینسر کی اور عام آدمی کی دوائیاں مفت انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کو دیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ بھی کہہ دوں کہ 36 اضلاع میں ہم نے پرائز کنٹرول کمیٹیاں بنا دی ہیں، ضرور آپ رزق حلال کمائیں، لیکن وہ مافیا کو پالنے کا دور چلا گیا جو عمران نیازی کا دور تھا۔ میں نے انتظامیہ کو بھی کہا ہے کہ میں خود جاؤں گا تمام ضلعوں میں، پرائز کنٹرول کمیٹیوں کو دیکھوں گا، بازاروں میں جاؤں گا۔ ہاں آپ منافع کمائیں، لیکن غریب آدمی جس کی سفید پوشی آج دفن ہو گئی ہے، بچے جب رات کو دودھ کے روتے ہیں اس ماں باپ سے پوچھیں ان کے دل پہ کیا بیتتی۔ تو میں یہ اجازت نہیں دوں گا کہ غریب آدمی کے اب کپڑے بھی اتر جائیں۔ تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہم ایک مربوط پالیسی بنا کر آگے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مقصد میں ہمیں کامیاب کرے۔ اس مقصد میں کامیاب ہو گئے تو سیاست بھی چل پڑے گی۔ لیکن آپ کے سوالات کے جواب سے پہلے ایک بار پھر میں کہہ دوں کہ میں حالات سے پریشان نہیں ہوتا، لیکن اگر اس ڈھونگی کا اور شعبدہ باز کا جو ملک میں انتشار پھیلانا چاہتا ہے، اداروں کو بدنام کرنا چاہتا ہے، اس کو اگر ہم نے سیاسی میدان میں آئے نا، میدان میں آئے، الیکشن ہونے ہیں، کیوں نہیں ہونے، الیکشن ہونے ہیں انشاءاللہ، لیکن یہ جو کام تم نے شروع کر دیا ہے کہ پاکستان کو، سالمیت کو، پاکستان کی بقا پہ تم نے سوالیہ نشان لگانے کی جو ناپاک کوشش کی ہے، یہ برداشت نہیں ہے، اس پہ کارروائی ہوگی۔ اور پرویز الہی صاحب مگر بچ کے آنسو مت روئیں۔ اس دن سی سی ٹی وی کیمراز میڈیا نے دکھایا، آپ اس طرح کر کر اپنے ان گنڈوں کو جو آپ نے بھرتی کیے ہیں اسمبلی کے اندر سیکیورٹی کی، آپ نے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی اسمبلی کی اپنا آئین اور قانون کو پامال کیا، ڈپٹی اسپیکر پر حملہ کروایا اور پھر شاباشی دے رہے تھے۔ کوئی انتقام نہیں ہوگا، قانون حرکت میں آئے گا۔ اگر وہ گنڈے جو سرکاری گنڈے ہیں ان کو اگر اپنا جو ہے آئین اور قانون کا پاس نہیں تو ان کی جگہ پھر جیل میں ہے، تو ہم ان کو پکڑیں گے تاکہ دوبارہ سے ایسا بدنما واقعہ پنجاب اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی کے سو کالڈ کسٹوڈین کی آنکھوں تلے نہ ہو۔ اگر اس دن
दोस्त मदारी को कुछ हो जाता जिस तरह हमला हुआ है, आपने देखा वो फुटेज सारी, तो कौन जिम्मेदार होता? पहले भी जब अपना जो है वो मशरकी पाकिस्तान एक होता था, एक डिप्टी स्पीकर फौत हो गया था, उस तारीख को दोहराने की कोशिश परेशानी ने की। तो मैं अल्लाह को जवाब दे हूँ, इंतकाम नहीं होगा, लेकिन मगरमच्छ के आंसू मत बहाइए। मैं सूबे की अवाम को एतमाद में देना चाहता था। अब आपको कुछ सवाल है तो आपके जरा बारी बारी हमारे से बात की कि 200 अरब की सब्सिडी दे रहे, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, महंगाई का बहुत बड़ा अहम मसला है। लेकिन इसके साथ साथ लाहौर समेत पंजाब में बहुत बड़ा मसला हो गया लोड शेडिंग का। 10 से 12 घंटे गैर इलामी लोड शेडिंग हो रही है। कल भी कई इलाकों में 8-8, 10-10 घंटे लाइट नहीं आई। वफाक में आकर भी रास्ता है, तो क्या इकदाम चल रहे हैं? देखें उमर असम साहब, ये वही लोड शेडिंग का जिन है जिसको हमने बोतल में बंद किया था। 12,000 मेगावाट के बिजली के मंसूबे लगे, और अपनी हुकूमत जब हम छोड़ रहे थे 2018 में, लोड शेडिंग फ्री मुल्क था ये। अब अगर 4 सालों में प्लांट्स की मेंटेनेंस ना कराई जाए, और सस्ती जो LNG हमने ली थी, ये कहता था महंगी ली, पर उसको मान गया, फर्नेस ऑयल इंपोर्ट किया जाए अपने प्यारों को नवाजने के लिए, और जो एफिशिएंट बिजली के जो मंसूबे हैं, घर हैं, उनको ना चलाया जाए, उनकी मेंटेनेंस बर वक्त पर ना की जाए, तो फिर उसका अपना खमियाजा तो आवाम को भुगतना पड़ेगा। तो ये जो अपना माइंड बिछा कर चला गया वो आवाम को भुगत रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ नहीं रुकूंगा। शहबाज शरीफ साहब जो हैं दिन रात इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोड शेडिंग का दवानियाँ कम से कम करें, और कम हुआ है अल्लाह के फजल करम से। ये आप बात मानेंगे तो इंशाल्लाह इस पर मजीद हम काम करेंगे। देखें अपना, मैं इंतकाम पर यकीन नहीं रखता, हालांकि मेरे पूरे ख़ानदान को जेलों में डाला गया, लेकिन इस सूबे में अगर डाके डले हैं, अगर एक खातून जो है जिसका नाम आपको भी मालूम है, फारा गोगी, उसके कहने पर यह सूबा चलता था, इसका निज़ाम चलता था, वो पैसे कमाती थी, तो क्या मेरा फ़र्ज़ नहीं है कि मैं सूबे के जो मुजरिम हैं उनको आवाम के सामने लेके आऊँ? फिर कानून और अदालतें जाने, उनका काम जाने, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि जी मैं सबको जेलों में डाल दूंगा। इमरान न्याजी, मैं तुम इंतकाम नहीं लूँगा। सबसे बेहतरीन इंतकाम पता क्या है? कि इसने 4 साल आवाम को रुला दिया, महंगाई में पीस दिया। इमरान न्याजी से सबसे बेहतरीन इंतकाम है कि हम सूबे की आवाम को खुशहाल करें, गुड गवर्नेंस लेके आएँ, और आवाम जब खुश होंगी तो उनको पता लग जाएगा कि ये आदमी एक ढोंगी था, बहरूपिया था। आपको याद होगा मैंने ऐवान में जब तकरीर की थी, जब मैं इलेक्ट हुआ था लीडर ऑफ द हाउस, हसन मुर्तज़ा साहब गवाह हैं, मुआविया भाई गवाह हैं, मैंने कहा था कि मुझसे 4 साल सिर्फ इमरान न्याजी की अना आड़े आई कि मुझे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नहीं बनाया गया। मैंने कहा था कि मैं आज हाउस में ऐलान करता हूँ कि पब्लिक अकाउंट्स का चेयरमैन जो है अपोजिशन का बनेगा। जो 4 साल जो मेरा हक था वो ये नहीं दिया गया, क्योंकि मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, ट्रांसपेरेंट निज़ाम के साथ आगे बढ़ेंगे। तो मैंने उस दिन कहा था कि पाकिस्तान के जो गंभीर मसाइल हैं, जो 74 साल बाद जो चैलेंज का सामना आज है, मईशत के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से, सालमियत के हवाले से, वो पहले नहीं थे। तो आज मैं फिर कहता हूँ कि अपोजिशन में जो अच्छे लोग हैं उनको हम साथ लेकर ज़रूर चलेंगे। उस पर अभी ताज़ा तरीन आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक गवर्नर पंजाब इस्लामाबाद ने अपने ओहदे से हटाने का राब्ता किया है, वो तो ओहदे से अलग नहीं हो रहे। एक तो मेरा उस हवाले से बताइएगा, पंजाब असेंबली में स्पीकर के खिलाफ
عدم اعتماد آئی ہوئی ہے، اس پر آپ کی کیا جماعت اور آپ کے اتحادی کیا کر رہے ہیں؟ صاحب عمران خان صاحب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف جو بیانات دے رہے ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ آنے والا جو الیکشن ہے وہ پہلے ہی متنازع ہو چکا ہے، اور آپ کی جماعت کا کیا اس میں موقف ہوگا؟ 3 سوال ہے، تینوں کے نظر جواب دیجیے گا۔ دیکھیں میری بات سنیں، یہ کھیل تماشا جو گورنر کا ہے میں نے اس پہ کافی بات کر لی، یہ چلتا رہے گا، انہوں نے رکنا، یہ چاہتے ہی نہیں کہ جمہوری نظام چلے، یہ اگر اپنا جو ہے کچھ چاہتے نظام چلانا تو یہ 4 سال ملک کے ساتھ کھلواڑ کرتے، یہ اپنا جو ہے معیشت کو جو ہے وہ وینٹیلیٹر پہ لے آئے، یہ جو وعدے کیے تھے مجھے بتائیں، یہ نوجوان جو پوچھتا ہوں پنجاب کے، وہ 1 کروڑ نوکریاں کون کھا گیا؟ وہ کدھر گئے 50 لاکھ گھر، وہ کدھر گئے؟ وہ نیا پاکستان کہاں ہے؟ اس کی بنیادیں تک نہیں نظر آ رہی، اور پرانے پاکستان کو بھی انہوں نے دفن کر دیا، برباد کر دیا۔ تو یہ آدمی جو ہے نا، اس کو سونے کے چمچ میں بھی آپ کچھ لا کے دے دیں تو یہ نہیں مانے گا، کہے گا یہ سونا ٹھیک نہیں ہے۔ تو الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، یہی تھا نا جس نے کہا تھا جی الیکشن کمیشن کو ہم نے اپنا متفقہ طور پہ منظور کیا ہے، الیکشن کمیشن ہم مانتے ہیں، آج اس کی انا آڑے آ رہی ہے۔ اس لیے یہ بات سوال آپ کا بڑا اہم کہ اگر اس 22 کروڑ کے ملک نے اس کی انا کے تحت چلنا ہے تو پھر اس کو مینار پاکستان پہ کھڑا کر دو، تو یا تو پھر آئین و قانون کی طرح چلنا ہے، تو یہ پھر میں نہ مانوں کی رٹ لگاتا رہے، آئے نا پھر میدان میں آئے گا تو بات ہو جائے گی۔ اور ایک اور بات بتا دوں، میں ایک سیاسی ورکر ہوں اور الحمدللہ ایمان والا ہوں، دلوں کے حال اللہ جانتا ہے، لیکن یہ کھلواڑ کا جو انجام ہے نا، اس کو اپنے چوریوں کا حساب دینا پڑے گا۔ اصل بات کیا ہے کہ اس نے اپنی اے ٹی ایمز کو پالا ہے، اپنے بنی گالا کے محل کو ریگولرائز کرایا ہے، غریب کی جھونپڑی کو گرایا ہے، اس کو رات کو بھی نا اب اپنے جو ڈاکے ہیں کہ کہیں میرے ڈاکے جو میں نے توشہ خانے میں مارا ہے، جو فورن فنڈنگ میں میں نے جو اپنا جو ہے وہ ڈاکہ مارا ہے، اگر اس کے اوپر قانونی کارروائی ہوئی تو پھر میرا انجام کیا ہوگا؟ یہ ڈرا ہوا آدمی ہے، اس لیے یہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے۔ انشاءاللہ الیکشن اتحادی ہمارے اپنا جماعتیں جو ہمارے ساتھ حکومت میں ان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ پاکستان کے اعلیٰ تر مفاد میں انشاءاللہ الیکشن ہوں گے، اور میں سمجھتا ہوں ایک سیاسی ورکر کے ناطے کہ جو پہاڑ جیسے مسائل کا سامنا آج ہمیں ہے، اس کا واحد حل فری اینڈ فیئر الیکشن ہے، اور وہ انشاءاللہ ضرور ہوں گے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کا وفاق اور صوبے میں آ گئی پاکستان مسلم عموم سے، تو آپ کو معاشی جو داد شمار ہے وہ بھی سامنے آئے ہیں، آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیا کیا مسائل ہیں، کیا کیا رکاوٹیں ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ طریقے عدم اعتماد لا کر اس حکومت کو گھر بھیجنا آپ کا پاکستان مسلم عموم کا تمام جماعتوں کا اس فیصلہ تھا؟ دوسرا یہ ابھی آپ نے آرٹیکل 730 کا اعلان کیا تو وہ ٹھیک ہے، اگر عمران خان پیٹرول پر سبسڈی دے رہا ہے تو وہ غلط، آپ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، یہ دورہ بیان ہے۔ نہیں میرے بھائی، پیٹرول پہ سبسڈی جو ہے مجھے بتا دیں کون سا ملک دے رہا ہے؟ جو امیر ترین ملک ہے نا وہ بھی پیٹرول پہ کوئی سبسڈی نہیں دیتا، اربوں روپے کا نقصان آج ہو رہا ہے۔ یہ تو ایک آپ کا انٹرنیشنل ڈونر ہے، یعنی آپ مجھے بتائیں کہ ایک طرف آپ آئی ایم ایف کو گارنٹی دے رہے ہیں اپنے وزراء کے تھرو کہ جی میں تو پیٹرول مہنگے کرنے جا رہا ہوں، اور دوسری طرف آپ اپنا جو ہے وہ عوام کو ایک اپنا حوصلہ دینے کے لیے آپ اس کو اپنا جو ہے سستا کر رہے ہیں۔ نقصان کس کا ہے؟ آج آئی ایم ایف جو ہے وہ حیران بیٹھا ہے کہ یہ کیسا آدمی ہے کہ اس نے کابینہ کو بھی اعتماد میں نہیں دیا، اور اپنا جو ہے ہم سے کہہ رہا تھا مہنگا کریں گے، الٹا اپنا سستا کر دیا۔ $200 آج ہو گیا 200 اپنا روپے کا ڈالر، تو یہ نقصان ہے۔ یہ تو عوام روٹی آپ کے گھر میں بھی پکتی ہے، ایک مزدور کے گھر میں بھی پکتی ہے، تو آج اگر ایک عام آدمی جو اپنے بچوں کو روٹی نہیں کھلوا سکتا، ایک دیہڑی دار جب رات کو گھر جاتا ہے بچے اس کے کپڑے نوچتے ہیں کہ ابو کھانا کہاں ہے، تو اگر اس کے لیے یہ عوام کا پیسہ ہے، اگر ان کی بہتری کے لیے ہم اگر آٹا سستا کریں تو یہ اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کی مخلوق بھی راضی ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا ہم کو سب بتائیں گے کہ آپ نے جب سے حلف اٹھایا ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ آپ جتنا مسئلہ حل کر سکے کریں، اگر کابینہ ہوتی، آپ بغیر کابینہ کے آپ نے اتنی سبسڈی دی ہے، اگر کابینہ ہوتی تو پنجاب کے عوام کے کون کون سے بنیادی مسائل تھے جن پہ آج کو مل چکا ہوتا ہے، اس پر کام ہو رہا ہوتا، وہ حقائق بتائیں جس سے روکا جاتا۔ الفت صاحب بہت اچھی بات کی آپ نے، میں بطور قائد حزب اختلاف اسمبلی میں میری تقریریں اٹھا لیں،
میں کہتا تھا کہ یہ سیف سٹی آج اس شہر لاہور میں ڈاکہ زنی عام ہو آئے. اپنا جو ہے ابھی وہ انارکلی سے جو مجرم پکڑے گئے ہیں, میں سیف سٹی گیا, میں اس کا کریڈٹ نہیں لینا چاہتا, لیکن لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ منصوبہ شہباز شریف کا منصوبہ تھا, سستا ترین منصوبہ تھا. آج 35% کیمرے بند پڑے. میں نے ان کو پوچھا بھائی یہ حکومت سوئی ہوئی ہے, آپ نے اپنا جو ہے پچھلی حکومت بتایا نہیں. انہوں نے کہا جی 1.5 سال ان کو ہم باور کراتے رہے کہ یار یہ اپنا جو ہے وہ عوام کا جو سیفٹی ہے اس کا جڑی ہوئی ہے. 1.5 سال تک کچھ نہیں ہوا. میں نے کہا یار کوئی آپ خدا کا اپنا جو ہے نا وہ مدد حاصل کریں, اس کو جلدی ختم کریں. انہوں نے کہا جی کابینہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو اپروو کرے گی تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اب مجھے آپ یہ بتائیں, عرفت صاحب اپنے دل پہ ہاتھ رکھے, خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ پنجاب میں لاہور میں کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو جاتا ہے, اس بات کو کوئی نہیں مانے گا کہ 1.5 سال عمران نیازی نے اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کیا اور میرے پاس کوئی کابینہ نہیں. کون ذمہ دار ہوا اس واقعہ کا؟ تو اس سے بڑا مثال کابینہ نہ ہونے کی میں آپ کو کیا بتاؤں. یہ کھلواڑ ہو رہا ہے عوام کے ساتھ. اسی لیے میں بار بار میڈیا کو بھی کہتا ہوں کہ آپ ضرور اس کی تقریر دکھائیں. خدارا اس کے سیاست کے پیچھے جو لبادہ اڑ کر یہ انتشار پھیلانا چاہتا ہے اور پاکستان کو برباد کرنا چاہتا ہے, اس کوشش کو کامیاب نہ ہونے دیں, ورنہ آپ اپنی آنے والی نسلوں کے ساتھ بھی ظلم کریں گے. حمزہ صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ ایک اور مارچ ہونے جا رہا ہے, اس پہ حکومت کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ کیا وہ سیاسی مارچ ہے یا اس کے پیچھے کچھ عزائم اور ہیں؟ اور دوسرا یہ بتا دیجیے گا کہ جو آپ نے تو سالوں میں حساب دے دیا, جو آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں سالوں نے تقریباً حساب کتاب دے دیا ہے, تو دوسری جانب جو ہے ان کا حساب کب شروع ہوگا؟ یہ لانگ مارچ نہیں ہے بھٹی صاحب, یہ خوف مارچ ہے. پنڈی میں جو بیٹھا ہوا ایک بروپیا ہے جو ہر حکومت میں ساتھ ہوتا ہے, اس کے خوف کو عالم دیکھیں. ایک دن کہتا ہے جی یہ ہتھکڑیاں ہمارا زیور ہوتا ہے, جیل جو ہے وہ ہمارا گھر ہوتا ہے, اور اگلے دن جا کے موصوف نے ضمانت کروائی. اور یہ آپ کو یاد ہے یہ جو جس شخص کا نام عمران نیازی ہے نا, وہ جب اپنا ایک بار لانگ مارچ ہوا تھا تو اس کو اس وقت وزیر داخلہ نے کہا تھا کہ آپ اگر باہر نکلیں تو ہم آپ کو گرفتار کریں گے کیونکہ آپ انتشار کرنا چاہتے ہیں. یہ سارا دن کافی پیتا رہا, بنی گالا میں باہر نہیں نکلا تھا. اتنے ہی ہے یہ خوف مارچ ہے. خوف کس بات کا ہے؟ 4 سال کا حساب نہیں دینا چوری کا, جو میں نے آپ کے سامنے کیسز رکھے. جو دوائیوں پہ اسکینڈل ہے, جب لوگ کرونا میں مر رہے تھے اور پیناڈول کی دوائی نہیں ملتی تھی, کس نے مال پانی کمایا ہے؟ خود اس نے کمیشن بنائے, ان کمیشنوں کے اوپر اس نے کام کیا. تو یہ لانگ مارچ خوف مارچ ہے, اور اس خوف مارچ کا بھی سیاسی موت جلدی ہوگی انشاءاللہ. عدالت عظمیٰ کا بڑا احترام ہے. نواز شریف صاحب نے, شہباز شریف صاحب نے, مریم بہن نے, مجھ میں قائدین نے, شاہد عباسی نے, احسن اقبال نے, خواجہ سعد رفیق نے, سلمان رفیق نے, حافظ زمان نے, حنیف عباسی نے, سب نے جیلیں کاٹی ہیں. ہم نے اپنا جو ہے آئین اور قانون کے تحت سامنا کیا عدالتوں کا, اور ہمیشہ کرتے رہیں گے. میں نے آپ کو کہہ دیا ہے اور عوام کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اصل جو پاکستان کے مسائل کا حل ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن میں ہے, اور الیکشن ریفارمز ہو جائیں, اور سب جو ہے وہ اس کی الیکشن کی اوتھینٹسٹی کو مانے. دیکھیں نا پچھلے جو الیکشن تھے وہ متنازع الیکشن تھے, اور اگر اب فری فیئر الیکشن ہم کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں انشاءاللہ, نیا مینڈیٹ آئے گا, نئی حکومت ہوگی, عوام کی تائید حاصل ہوگی, اللہ کی مدد ہوگی, تو انشاءاللہ پاکستان کے مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ. صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی گورنمنٹ کے ایشو پہ ڈیڈ لاک ہے, یہ ڈیڈ لاک کیسے ختم ہوگا؟ پتہ نہیں کون سی عدالت ہوگی جو رات کو یا دن کو لگے گی اور یہ گورنمنٹ کا ہوتا ہے, اس پہ جو ہے کوئی وے آؤٹ نکلے گا کیونکہ صوبہ ہے وہ سفر کرتا ہے. دوسرا یہ بتائیے گا کہ 4 سال پہلے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے صوبے کی جو ترقی ہے, ڈیولپمنٹ ہے, وہ جس مقام پر چوری تھی آپ اس کو وہاں سے 4 سال بعد لے کے جا رہے ہیں, تو آپ نے اس صوبے کو 4 سال میں کیسا پایا؟
क्योंकि आप मैंने तो सारी बात आपके सामने रख दी, लेकिन मैंने कहा है कि आज जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 10 किलो के आटे की कीमत में 160 रुपये जो सस्ता किया है, वो मैंने यहाँ पर कोई रोना नहीं रोया कि मेरी काबीना नहीं है, अपना जो है वो मेरे अपना गवर्नर जो है वो हल्फ नहीं उठा रहा है, मेरे रास्ते में 1000 रुकावटें हैं। मैंने तो कह दिया है कि इमरान नियाज़ी तुम अपना जो है वो रास्ते में रुकावटें खड़ी करो, मेरी अल्लाह से दुआ है, अल्लाह की मदद मेरे शामिल हाल है, मैं अपने सूबे की अवाम के साथ खड़ा हूँगा, मेरे पास जितना भी वक्त है मैं अवाम की फलाह बहबूद के लिए अपने आप को वक्फ करूँगा इंशाअल्लाह। मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि सुप्रीम कोर्ट का आज कुछ नोटिस जो है एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आप लोग रिकॉर्ड टेम्पर कर रहे हैं, प्रोसिक्यूटर चेंज किया गया है एफआईए का। प्रोसिक्यूटर चेंज करने का मतलब है कि आप अपने केस के खुद ही बधाई है। शहबाज शरीफ साहब जब बाहर गए तो सोशल मीडिया पे जो चीजें बहुत ज्यादा डिस्कस हुई वो ये हुई कि एक मखरून है और दूसरे मुल्जिम है जो उन्हें मिलने जा रहे हैं। तो क्या ये अच्छा होता जुगनू मोहसिन साहिबा को वज़ीर आज़म लगा देते, इसी तरह बाद में भी कोई ऐसा बंदा वज़ीर आज़म लग जाता तो कम से कम जमानत पे ना होता। और आखिरी बात ये कि एफआईए का जो चलान है मनी लॉन्ड्रिंग का डान शुगर मिल पे उसकी तहकीकात होना बाकी है, कैसे मुमकिन होगा कि आपका अपना जिला दाखिला बैठा हो उसकी तहकीकात हो? बड़ा अच्छा सवाल है, ठंडे दिल से इसका जवाब भी सुनिएगा। ये वही चरबा है जो पहले नैब में हुआ। हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जब नैब से पूछा कि कहाँ है करप्शन, उन्होंने कहा जो करप्शन का तुमने इल्ज़ाम नहीं लगाया, जिसमें शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत हुई। ये वही चरबा है जब उधर नैब न्याजी गठजोड़ को नाकामी हुई तो फिर एफआई को दे दिया गया। और ये वही चरबा है जो एक आदमी होता था ना, आपको याद होगा शहजाद अख्तर, जिसको आज नजर नहीं आता, इसने फिर नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया को लिखा कि जी ये मनी लॉन्ड्रिंग हो गई है, जी ये चोरी हो गई है। भाई साहब 22 महीने 22 दिन नहीं, 22 हफ्ते नहीं, 22 महीने उन्होंने मेरे भाई के अकाउंट मुलबित रखे। इसी इल्जामात को बेलाग तहकीकात के बाद बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने कूड़े की टोकरी में डाल दिया। तो अगर इस इंतकाम की कोई हद तो होनी चाहिए, और इन्हीं अदालतों के सामने हमने अपनी जमानतों के केस किए ना। हमने 22 महीने अगर मैंने जेल काटी, नवाज शरीफ साहब ने जेल काटी, तो उन्हीं अदालतों का आज भी एहतराम है। इंतकाम और एहतसाब में फ़र्क होना चाहिए, और मैंने आज कहा है कि इंतकाम नहीं लूँगा बतौर वज़ीर आला, लेकिन कानून अपना रास्ता लेगा। अगर आपको मेरे किसी इक़दाम से इंतकाम की बू आएगी तो मैं आवाम को जवाब दूँ, मैं अल्लाह को जवाब दूँ। जबल बुखारी अब तक टीवी से ये बताइएगा कि आज जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है उसकी वजह तहरीक अदम एतमाद और उसके बाद बनाई जाने वाली हुकूमत है। क्या आप समझते हैं कि इस मौका पर ये जो तहरीक अदम एतमाद लाई गई, ये हुकूमत बनाई गई, ये दुरुस्त फैसला है या गलत फैसला है? देखिए, इसका फैसला पाकिस्तानी अवाम ने करना है, लेकिन एक बात मेरी आप ज़रूर नोट कर लें और लिख लें, मैं कुछ ज्योतिषी नहीं हूँ। मेरे दिल में क्या था कि इस शख्स ने 4 सालों में पाकिस्तान की मईशत को जहाँ पे पहुँचा दिया है, जहाँ पर इस सबसे बड़े सूबे में जो गवर्नेंस का आलम था, जहाँ पे रिश्वत ली जाती थी, दी जाती थी, और वज़ीर आला खुद रिश्वत के सौदे करता था, अगर ये निज़ाम एक दिन भी आगे चला तो पाकिस्तानी अवाम और क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला कहेंगे, मुझसे पूछेंगे कि हमजा शहबाज तुम सबसे बड़े सूबे के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ थे, जब मेरी मखलूक भूखी मर रही थी, जब यहाँ पर करप्शन का बाजार गर्म था, तुमने क्या किरदार अदा किया? तो मेरी स्पिरिट तो ये है, सियासत बाद में आती है। अगर इसको और मौका मिलता तो पता नहीं ये मईशत जो आज सिसकिया ले रही वो कहाँ पे पहुँचा देता। आखिरी सवाल। अंडा, उसके साथ दूध, चिकन और खास तौर पे जो घी की कीमतें हैं वो आसमान को छू रही हैं। 4 साल में अनप्रेसिडेंटेड जो है ना महंगाई हुई है, इसके ऊपर हम कब आपका जो है। बैठ जाए। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। आखिरी सवाल है, बिल्कुल ठीक कहा। चीनी
पंजाब की आवाम सुन ले कि मैं इंशाअल्लाह चंद दिनों में चीनी के हवाले से भी आपको प्रोग्राम देने वाला हूँ। और सिर्फ ये नहीं, वो कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। अपनी जो हमारी मिलें हैं वो पहले सस्ती चीनी मुहैया करेंगी आवाम को, उसके बाद मैं दूसरों को कहूँगा। घी के ऊपर भी एक मजबूत पॉलिसी बना रहे, सस्ता घी हम लोगों को दे। तो चंद दिनों में उस पर भी पूरा होमवर्क करके मैं आवाम को इंशाअल्लाह खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर करे, पाकिस्तान पाइंदा। बहुत शुक्रिया।